مقدس ہستیوں کے ساتھ حضرت علی شیر خدا، دنیا کیا جانے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ شخصیت ہیں۔ او بھائی کچھ لوگ جوانی گزار کے در رسول پہ آئے، کچھ بہاریں دیکھ کے آئے، کچھ بہاریں یہاں دیکھی، کچھ چڑھتی جوانی میں آئے۔ علی گل مرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں میں نے کوئی جوانی نہیں دیکھی، میں 10 سال کا تھا جب نبی پاک کے قدموں سے لگ گیا تھا، 10 سال کا مینوں عشق لگا سی، کھیڈاں کھیڈنی نو تے کھیڈاں بھول گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ان تے رول گئیاں۔ حضرت علی شیر خدا، واقعہ کیا ہوا؟ پہلی بات تو یہ کہ رسول پاک نے ان کے گھر میں پرورش پائی۔ حضور علیہ السلام اب جب تھوڑا سا معاملات بہتر ہوئے، سرکار کا نکاح ہو گیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ قحط آ گیا مکہ مکرمہ میں، غربت آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے پاس گئے، کہنے لگے غربت ہے، پریشانی کا عالم ہے، حالات دیگرگوں ہیں، اور جناب ابو طالب پر بوجھ بڑا ہے، چلو چل کے ان کا بوجھ بٹائیں۔ چلو کہا ٹھیک ہے، چلو ان کا ایک بیٹا لے آتے ہیں، ان کے بچے زیادہ ہیں، ہم خدمت کریں گے اپنے چچا زاد بھائیوں کی، اپنے گھر میں رکھیں گے، بوجھ بٹ جائے گا۔ حضرت عباس کہتے ہیں رسول پاک مجھے ساتھ لے کے گئے، ہم نے جا کے جناب ابو طالب سے بات کی تو خوشی خوشی کہنے لگے لے جاؤ جس کو دل کرے لے جاؤ۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا جس کا آپ کو دل کرے آپ لے جائیں، دوسرا میں لے جاتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے، میں کس کو لے کے جاؤں گا؟ تو حضرت عباس کہنے لگے ساری دنیا کو پتا ہے آپ علی کو لے کے جائیں گے، یہ زمانہ جانتا ہے، بچپن کا پیار ہے، کن فیکون تے کل دی گل ہے، اب ہم پہلا پریت رلائی۔ فرمایا ہمیں پتا ہے آپ کس کو لے کے جائیں گے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت میں لفظ بڑے پیارے ہیں، اللہ کرے آپ کو لطف آئے اس بات کا، لفظ بڑے پیارے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میرا قد چھوٹا تھا اور میں بچہ تھا، ابھی 7-8 سال عمر تھی، اللہ کے رسول میرے صحن کے اندر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور فرمایا علی آجا یار سینے سے لگ جا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا، میں نے جا کے سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ میرا مقام ہے، 8 سال کی عمر میں سینہ لگایا تھا، اور جب رسول اللہ کو قبر میں اتارا پھر بھی میرا ہی سینہ مصطفیٰ کے سینے سے لگا ہوا، میرا ہی سینہ لگا ہوا تھا حضور کے سینے۔ میاں صاحب نے کہا تھا پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑے۔ فرماتے ہیں میرا ہی سینہ لگا، حضور گھر لے آئے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور نے اعلان نبوت کیا تو میں ابھی چھوٹا بچہ تھا، 9-10 سال عمر تھی۔ ایک دن میں نے حضور کو دیکھا، یہاں تو حضرت علی کا نام لینے والوں نے پکی پڑھ لی ہے نا، پکی پڑھی ہوئی ہے، سارے ہی اللہ خیر کرے مجذوب ہو گئے، روٹی زمین پہ کھاتے ہیں، نمازیں عرش پہ پڑھتے ہیں، وہ باقی سارے کام دنیا داری کے کرتے ہیں، نماز کی دفعہ مجذوب ہو جاتے ہیں، باقی ہر چیز کی ہوش ہے، صرف انہیں نماز روزے کی ہوش نہیں۔ مولا علی شیر خدا متاثر کس چیز سے ہوئے؟ آپ کہتے ہیں میں اسلام کی کس چیز سے متاثر ہوا؟ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، میں بچہ تھا، ایک دن میں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اور نبی پاک کو نماز پڑھتے دیکھا، نماز کا فرض ہوئی تو یہ وہ حضور کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ ہم تو فرض ہونے کے بعد نہیں پڑھ رہے، اور رسول پاک فرض ہونے سے پہلے نماز ادا فرما رہے، فرض ہونے سے پہلے۔ اور حضرت علی کا میں نے قول سنایا تھا، مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے دعا کی ہے خدا بندہ مجھے جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا، جہاں نماز نہ ہو میرا تو وہاں دل ہی نہیں لگتا۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی، اللہ اکبر کہا، پھر گردن جھکائی، دیر تک کھڑے رہے، پھر رکوع کیا، پھر سر سجدے میں رکھا تو دیر ہو گئی۔ کہتے میں بچہ تھا، غور سے دیکھتا رہا، جب حضور فارغ ہوئے تو میں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ، اے میرے معزز بھائی یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو حضور نے فرمایا میں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں، اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں۔ تو حضرت علی کہنے لگے مجھے بڑی پسند آئی ہے، میں نے بھی پڑھنی ہے۔ مجھے کیا پسند آئی ہے؟ چلو سارے بولو بھلا کیا پسند آئی ہے؟ کیا پسند آئی ہے جی؟
دعا کرے سارے مسلمانوں کو نماز پسند آ جائے، آمین تو کہنا، سب کو نماز پسند آ جائے۔ اللہ کرے اوپر جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں سب کو نماز پسند آ جائے، اور اپنے بچوں کو بھی وہ نماز کا عادی بنا دیں۔ نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کہنے لگے کہ حضور مجھے پسند آئی ہے، میں نے بھی پڑھنی ہے، کیا؟ نماز۔ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ، تو بھی نماز پڑھنی شروع کر دے۔ اور پھر چپکے سے حضور نے کان میں کہا، فرمایا اپنے ابا جی سے مشورہ کر لے کلمہ پڑھتے وقت، مشورہ کر لے۔ جناب علی کہتے ہیں میں گیا جناب ابو طالب کے پاس، میں نے کہا میں نے کلمہ پڑھنا ہے، تو کہتے ہیں جناب ابو طالب کہنے لگے بیٹا تیرے حق میں سب سے بہتر وہی ہے جو محمد عربی فرمائیں گے، وہ تیرے حق میں سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، جو کہیں کرتا جا۔ حضرت علی کہتے ہیں 10 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا۔ اللہ پاک نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، قریبیوں کو ڈرائیں، قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیں۔ قریبی ذرا مشکل سے مانتے ہیں، نیڑے رہنے والوں کو قدر ذرا تھوڑی ہوتی ہے، یہ ذرا مشکل سے مانتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میری نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا علی جا ساری برادری کو بلا کے لا۔ آپ فرماتے ہیں 10-11 سال کا مبلغ گلیوں میں پھرنے لگا، 10-11 سال کا مبلغ، یہ دیکھیں کہاں دوستی کا آغاز ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں پہلے دن نکلا اپنے رسول کے کہنے پر، میں 10-11 سال کی عمر میں دین کے لیے نکلا، اور پھر وہ 10 سال میں نکلے تو بدر سے لے کر احد تک، حنین سے لے کر خیبر تک، اور مدینے سے لے کر کوفے کی جامع مسجد کی شہادت تک جناب علی دین کے لیے نکلے ہی رہے۔ فرماتے ہیں 10-11 سال کی عمر میں نکلا، میں نے ابو سفیان کو کہا، ابو لہب کو دعوت دی، میں نے ابو جہل کو بلایا، عتبہ کو، عتیبہ کو، ولید کو، میں نے عباس کو، حمزہ کو، کہتے ہیں میں تمام کو، قریش کو دعوت دی حضور کے گھر میں۔ نبی پاک نے کھانا کھلایا، اور کھانا کھلا کے نا تو حضور نے نظر ڈالی، فرمایا میری برادری والوں، میرے چچاؤ، میرے عزیزوں، اس لیے بلایا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں نے ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے، میری مدد کرو، میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ تعاون کرو، آؤ نکلو چلے، اٹھو میرے ساتھ۔ کہتے کھانا کھاتے وقت تو گفتگو سارے کر رہے تھے، اس وقت تو پرجوش تھے، چوری کھانے وقت تو سارے تیار تھے، جب کہا خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے، خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے، کہا چلو میرے ساتھ اٹھو۔ تو حضرت علی کہتے ہیں حضور ایک ایک کا چہرہ دیکھتے ایک ایک کو پکارتے، تو چل، پر کوئی آواز نہ دیتا۔ کہتے ہیں جب میں نے حضور کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی، مولا علی عمر 10 سال 9 سال، کہتے ہیں میں نے ہلکی سی پریشانی دیکھی تو میں کھجور کھا رہا تھا، میری نظر پڑی تو میں نے کھجور بھی پوری نہ کی، میں پیچھے بیٹھا تھا، بچہ جو تھا پیچھے بیٹھا تھا، پیچھے۔ کہتے مجھ سے رہا نہ گیا، میں اٹھا، قد پہلے چھوٹا تھا، عمر تھوڑی تھی، میں نے ایڑیاں اٹھا لی، پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، اور یوں دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں چلتے تو نہ چلے، انا حافظو کا یا رسول اللہ، انا ناصرو کا یا رسول اللہ۔ حضور آپ میدان میں نکلے، جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی آپ کی حفاظت کرے گا۔ حضور آپ میدان میں نکلے، دین کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی اکیلا آپ کی مدد کرے گا، آپ نکلیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں 10 سال کی عمر میں میں اپنے رسول کے ساتھ نکلا۔ آج بڑی بڑی کوٹھیاں پیروں کی، علماء کی، اور جو زیادہ علی علی پکارتے ہیں وہ ذکر کرنے کے زیادہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، وہ بیچتے پھرتے ہیں ذکر اہل بیت، بکتا پھرتا ہے، اور اس قدر زیادہ ظلم کرتے ہیں کہ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کرام علی رضوان پہ تان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ معاذ اللہ تان کرتے ہیں۔ سنو، مرحب مقابلے میں آیا، مرحب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 1000 کے مقابلے میں وہ لڑا کرتا تھا، میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بھتیجے تجھے پتہ ہے میں مرحب ہوں، میں مرحب ہوں، تجھے پتہ ہے کیسے مقابلہ کرو گے، تمہیں پتہ ہے